بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر عربک لیکچر نمبر 11۔ اسٹوڈنٹس ہم پڑھ رہے ہیں لیسن الدرس التاسع سبق نمبر 9 الاسد و ابن معاویہ والحمار، شیر، گیدڑ اور گدھا۔ یہ ہم نے پیج نمبر 45 کے پہلے 2 پیراگراف پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے افتراس الحمار، گدھے کی چیر پھاڑ۔ فمزہ پس وہ چلا ابن معاویہ گیدڑ الی الحماری گدھے کی طرف، فقال لہ پس اس نے اس سے کہا، ما الذی جری علیک، ما کیا، الذی وہ چیز جس نے، جرا گزری، علیک تجھ پر، آپ پر کیا گزری، ان بے شک، احد الحمری ایک گدھا، را کا غریباً اس نے آپ کو اجنبی دیکھا، فخرج پس وہ نکلا، یتلقا کا تاکہ وہ آپ کو ملے، مرحباً بکا اور آپ کو خوش آمدید بھی کہے۔ ایک گدھے نے آپ کو اجنبی سمجھا اور پھر وہ آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے آپ سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ یہ بات گیدڑ جو ہے وہ گدھے کو سمجھا رہا ہے، تب جب وہ واپس جا چکا ہے گدھا تو وہ اس کو دوبارہ سے لینے کے لیے گیا ہے، اس کو سمجھا رہا ہے کہ گدھوں کا جو ریوڑ ہے اس میں سے ایک گدھے نے آپ کو دیکھا ہے تو وہ آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے آپ کی طرف آیا تھا تاکہ آپ کو ویلکم کہہ سکے۔ وہ ثبت، اور اگر آپ ثابت قدم رہتے، لان ساکا البتہ تم سے وہ ضرور محبت کرتا، وہ مزہ اور لے جاتا بھی کا تجھ کو الی اصحابی اپنے ساتھیوں کی طرف، اور اگر آپ وہاں پر ٹھہرے رہتے، آپ ثابت قدم رہتے تو آپ سے پیار بھی کرتا اور آپ کو اپنے ساتھیوں کے پاس بھی لے جاتا۔ فلما پس جب سمع سنا الحمار گدھے نے، ذالک یہ بات، ولم یکن رات اس نے نہیں دیکھا تھا، اسدن شیر کو، قطو کبھی بھی، پھر جب گدھے نے گیدڑ کی یہ بات سنی تو وہ قائل ہو گیا، اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے کبھی بھی کسی شیر کو نہیں دیکھا تھا۔ صدقہ ٹھیک کہا ہے، ما قالہ جو کچھ کہا ہے، ابن معاویہ گیدڑ نے، تو اس نے کہا کہ جو کچھ گیدڑ نے مجھ سے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے، وہ سچی بات ہے، تو اس نے اس کی بات کو مان لیا۔ وَأَخَذَ طَرِيقَهُ تو اس نے چن لیا وہ راستہ، الی الاسد شیر کی طرف جانے کا، فسبقہ پس پہلے کیا ابن معاویہ گیدڑ الی الاسد شیر کی طرف، وقال لہ اور اس نے اس کو کہا، استعد لہ تیار ہو جاؤ اس کے لیے، فقد البتہ تحقیق، خدعتہ میں نے اس کو دھوکہ دے دیا ہے، لکا تیرے لیے، فلا پس نہیں، یدرکن کا تجھ کو وہ پائے گا، الضعف کمزوری، فی ہذہ النوبۃ اس بار۔ تو گیدڑ نے اس کو کہا شیر کو کہ اب آپ تیار ہو جائیں، میں نے آپ کے لیے دوبارہ سے گدھے کو دھوکہ دیا ہے اور اس بار آپ پر کمزوری کو حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، ان افلت اگر چھوٹ گیا، لن ہرگز نہیں، یعودا وہ لوٹے گا، مایا میرے ساتھ، ابداً کبھی۔ اور وہ اس کو سمجھا رہا ہے شیر کو کہ اگر اس بار گدھا بھاگ گیا تو وہ میرے ہاتھ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، مطلب میری بات نہیں مانے گا، میری بات پہ قائل نہیں ہوگا۔ والفرس اور موقع، لا تصاب نہیں پہنچتے، فی کل وقت ہر وقت، اور مواقع ہمیشہ حاصل نہیں ہوتے۔ فخرج الاسد پس نکلا شیر، الی موضع الحمار گدھے کی طرف، پھر شیر گدھے کی طرف نکلا، فلما بصرا پس جب دیکھا بھی اس کو، عجلہ جلدی کی، بوثبۃ چھلانگ لگانے کی، افترسہ اسے چیر پھاڑ دیا، بیہا اس کے ساتھ، پھر جب اس نے اسے دیکھا تو اس نے جلدی سے اپنے پنجے سے اس پر حملہ کیا اور اس نے اس کو چیر پھاڑ دیا۔ شیر کی بات ہو رہی ہے کہ شیر نے جب اس کو دیکھا تو اس نے جلدی سے اپنے پنجوں سے اس کو چیر پھاڑ دیا گدھے کو۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے حمار گدھا، بلا قلب ولا اذنین دل اور کانوں کے بغیر گدھا۔ ثم قال پھر کہا، ذکر الاطباء کہ طبیبوں نے کہا ہے، پھر شیر نے کہا کہ طبیبوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے، انہو بے شک، لا یوکل میں نہیں کھاؤں، الا مگر بعد الاغتسال نہانے کے بعد، والطہور اور پاکیزہ ہونے کے بعد، کہ مجھے میرے طبیب نے بتایا ہے کہ گدھے کو نہانے اور صفائی کرنے کے بعد ہی کھایا جائے، مطلب میں خود صاف ستھرا ہو جاؤں، نہا لوں، پاکیزہ ہو جاؤں، پھر اس کے بعد ہی میں گدھے کو کھاؤں۔ فَتَحْفِظ پس تو حفاظت کر بھی اس کی، حتی یہاں تک کہ یعودا میں لوٹوں، فَآکُلُ پس میں کھاؤں، قلبہ اس کا دل، وَأُذُنَیہِ اور اس کے دونوں کان۔ اور پھر وہ گیدڑ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نہانے کے لیے جا رہا ہوں تو تم اس کی حفاظت کرو جب تک میں واپس نہ آؤں، تم اس کی حفاظت کرنا، پھر جب میں واپس آؤں گا تو میں آ کر اس کا دل اور اس کے دونوں کان کھاؤں گا تاکہ میں صحت یاب ہو سکوں۔ وَأَتْرُکُ اور میں چھوڑ دوں گا، ما سوا جو اس کے علاوہ ہے، ذالک یہ، قوتاً خوراک، لکا تیرے لیے، اور باقی جو کچھ بچے گا اسے میں تمہاری غذا بنا دوں گا، مطلب تمہارے لیے چھوڑ دوں گا۔
فلما ذهب الاسد، پس جب شیر چلا گیا، لیغتسل، تاکہ وہ غسل کر سکے، آمدہ ارادہ کیا ابن آوا گیدڑ نے الی الحماری، گدھے کی طرف جانے کا، فاکلا، پس اس نے کھا لیا، قلبہ، اس کا دل کو، واذنیہ، اس کے دونوں کانوں کو، رجان، یہ امید کرتے ہوئے، ان یتطیرا، کہ وہ برا خیال کرے گا، الاسد، شیر، منہ، اس سے، فلا یاکلو، پس وہ نہ کھائے، منہ، اس سے، شیئن، کوئی بھی چیز، ثم، پھر، ان الاسد، یہ کہ شیر راجع لوٹا، الی مکانی، اس جگہ کی طرف، فقالا لابن آوا، پھر اس نے گیدڑ سے کہا، اینا، کہاں ہیں، قلب الحمار، گدھے کا دل، واذناہ، اور اس کے دونوں کان، قالا ابن آوا، تو گیدڑ نے کہا، الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، کیا آپ کو علم نہیں اس بات کا، انہو، لو کانا لہو قلبن، کہ نہ تو اس کا دل تھا، یعقلو، جس سے وہ عقل کرتا، بھی اس کے ساتھ، واذنان، اور نہ اس کے دو کان تھے، یسمع بہما، کہ ان کے ساتھ وہ میری بات سنتا، لم یرجی، نہیں وہ لوٹتا، الیکا، تیری طرف، بعد اباد، ما، جب، افلتا، جب وہ چھوٹ گیا تھا، ونجا، اور نجات پالی تھی، من الہلاکتی، ہلاکت سے، اور وہ آپ کی طرف واپس نہ آتا اس کے بعد کہ جب وہ آپ سے چھوٹ گیا تھا اور ہلاکت سے نجات پا گیا تھا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں ہم۔ بس جب شیر نہانے چلا گیا، فلما ذهب الاسد لیغتسل، پس جب شیر نہانے چلا گیا، آمدہ ابن آوا الی الحمار، گیدڑ نے گدھے کی طرف کا رخ کیا، فاکل قلبہ واذنیہ، پھر اس کے دل اور دونوں کان کھا لیے، رجان یتطیر الاسد منہ، یہ سوچ کر کہ شیر اس سے برا خیال کرے گا، فلا یاکل منہ شیئا، پھر وہ شیر اس سے کچھ نہیں کھائے گا، ثم، پھر، ان الاسد راجع الی مکانہ، فقال لابن آوا، پھر یہ ہوا کہ شیر اپنی جگہ پر واپس آیا تو اس نے گیدڑ سے کہا، این قلب الحمار واذناہ، گدھے کا دل اور اس کے دونوں کان کہاں ہیں، قال ابن آوا، تو گیدڑ نے کہا، الم تعلم انہ لو کان لہ قلب یعقل بہ، گیدڑ نے کہا، آپ نہیں جانتے کہ اگر اس کا دل ہوتا تو وہ اسے سمجھتا، واذنان یسمع بہما، اور دو کان ہوتے تو وہ ان سے سنتا، لم یرجع الیک بعد ما افلتا ونجا من الہلاکتی، اور دو کان ہوتے تو ان سے سنتا تو وہ آپ کی طرف واپس نہ آتا اس کے بعد کہ جب وہ آپ سے چھوٹ گیا تھا اور ہلاکت سے نجات پا گیا تھا۔ پیج نمبر 46 تک آج درس التاسع مکمل ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کی ٹرانسلیشن، اس کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھ لیے۔ آپ مشکل الفاظ کے معنی اور اس کا بامحاورہ ترجمہ بہت اچھے سے یاد کریں گے۔ فی امان اللہ۔